السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کا سلسلہ جو پچھلے حلقے میں آپ کے سامنے بطور آغاز پیش کیا گیا، اور اس پہلے حلقے میں آپ کے سامنے کچھ تمہیدی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی و صفات علیٰ کے علم اور اس کی معرفت کی اہمیت کے سلسلے میں پیش کی گئیں۔ ان باتوں کے بعد اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کی علم کی فضیلت کی چند باتوں کے بعد آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید چند باتیں جو بطور تمہید ہی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ دراصل اس جو کتاب ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ کتاب ہے علامہ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، یا ایسے ہی یوں کہہ لیں القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی۔ اس نام سے جو کتاب، جو رسالہ، جو مختصر ہے لیکن حقیقت میں اپنے معنی کے اعتبار سے باہی جامع رسالہ ہے، اس رسالے کے آغاز سے پہلے، یعنی براہ راست اس کتاب میں اور اسماء و صفات سے متعلق، اس کے دلائل سے متعلق قواعد میں داخل ہونے سے پہلے، کتاب کو براہ راست شروع کر لینے سے پہلے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب پر امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا مقدمہ، یا یوں کہہ لیں کہ ایک تقریض ہے، اور اسی طرح سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک مقدمہ ہے۔ اس میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں، بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، تو اسے بھی بطور تمہید ہم اس حلقے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے تیسرے حلقے سے آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ اس رسالے کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس دوسرے حلقے میں جو تمہیدی باتیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ سے متعلق ہی پیش کرنا ہے، وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عظیم الشان کتاب کے رسالے کے مؤلف علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم اور ان کے کہہ لیجئے کہ جگری دوست اور ساتھی علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب ان کے پاس پہنچی، اس رسالے کو انہیں بھیجا گیا، تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور جو تقریض انہوں نے اس کتاب کے اوپر لکھی وہ بڑی ہی اہم تقریض لکھی، اور دراصل یہ پذیرائی وقت کے چوٹی کے امام اور عالم کی زبانی ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس رسالے کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس رسالے کی اہمیت اس بنیاد پر سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کے قواعد اور اس کے اصولوں سے متعلق رسالہ ہے، اور اس کی پذیرائی وقت کے امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب، یہ رسالہ کوئی عام رسالہ نہیں ہے، بلکہ اپنی معنویت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی رسالہ ہے۔ اور آئیے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رسالہ ملا، اور میں نے اس پورے رسالے کو شروع سے لے کر کے اخیر تک سنا، تو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ یہ بڑی ہی عظیم الشان اور جلیل القدر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر سلف صالحین کا عقیدہ میرے بھائیوں اسماء حسنی اور صفات علیٰ سے متعلق موجود ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے قواعد ہیں،
عظیم الشان قواعد ہیں، بہت سارے فوائد اور علمی مباحث ہیں جو اسماء و صفات کے باب میں مصنف نے ذکر فرمایا ہے، وہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے اندر جو معیت کا لفظ آیا ہوا ہے، مع وَهُوَ مَعَكُمْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، جو معیت کا لفظ آیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہونے کا معنی کا لفظ جو آیا ہوا ہے، تو معیت عامہ اور معیت خاصہ جو لفظ آیا ہوا ہے، اس کے معنی کی وضاحت بھی میرے بھائیوں مصنف نے کی ہے کہ اس کا معنی اہل سنت الجماعت کے یہاں کیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رسالہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس رسالے میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ معیت کا جو معنی ہے، معیت کا جو لفظ ہے اور اس کا جو معنی ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں اس سے انحراف کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں جو اس کے معنی میں خلط پیدا ہوتا ہے، جو اس کے اندر غلطیاں آتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، یا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ وغیرہ، تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ میں ہے، اپنی مخلوقات سے یعنی گھلا ملا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر اختلاط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے مختلط ہے، یعنی گھل مل گیا ہے، اسی کے اندر کہہ لیجئے کہ ضم ہو گیا ہے، یوں سمجھیں اگر یہ تعبیر قریب قریب ہو۔ تو بہرحال یہ جو معنی سمجھا جاتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہی ہے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہی ہے، جیسے اس کی جلال کے لائق و مناسب ہے، اپنی جلال و عظمت کے شائن شان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ اور میرے بھائی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، یعنی بندوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، بندوں سے آگاہی رکھتا ہے، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی حرکات کو سنتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو دیکھتا ہے، اور جو کچھ بھی میرے بھائیوں ان کے اندر ان کی ضمیروں میں ہے، ان کے دلوں کے اندر ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، اپنے رسولوں کی نگرانی، اپنے اولیاء ایمان والوں کی نگرانی فرماتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے وغیرہ۔ یہ معنی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات کا ہے، اور یہی تقاضا ہے معیت کا، معیت عامہ اور معیت خاصہ کا۔ تو یہ ساری چیزیں مصنف نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مصنف نے یہ بھی خاص کام کیا ہے کہ جو بھی میرے بھائیوں باطل فرقوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، خواہ وہ معطلہ کا عقیدہ ہو یا ممثلہ کا عقیدہ ہو، یا ایسے ہی مثال کے طور پر جو حلول اور اتحاد، یعنی جس کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں یا وحدت الشہود کہتے ہیں، میرے بھائیوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، یا ایسے مثال کے طور پر حلول کا جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کے اندر شیر و شکر، ان میں شیر و شکر کی طرح سے گھل مل چکا ہے، یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے میرے بھائیوں یہ صوفیہ حضرات کا، یا ایسے ہی اتحادیوں کا، حلولیوں کا، ان تمام چیزوں پر نکیر بھی مصنف نے فرمائی ہے۔ تو شیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں کئی گنا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ہمیں اور انہیں مزید علم اور ہدایت اور توفیق سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے تمام پڑھنے والوں کو اور دیگر لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی عظیم الشان ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور ایسے ہی اسماء و صفات سے متعلق اس کے دلائل سے، ان کے دلائل سے متعلق میرے بھائیوں قواعد اور اصول اور ضابطے کیا ہیں وہ، ایسے ہی جو بدعتی فرقے اسماء و صفات میں گمراہی کا شکار ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کا معنی وہ نہیں لیتے ہیں جو لینا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ انحراف کا شکار ہو گئے، ان پر نکیر وغیرہ۔ تو یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پورے طور پر سمجھایا جا رہا ہے،
اسے اس کے قواعد اور اصول بتائے جا رہے ہیں، اس میں حق کیا ہے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے اسے کھول کر کے بتایا جا رہا ہے، اور پھر میرے بھائیو باطل پرستوں پر نکیر کی جا رہی ہے، تو پھر یہ کتاب، یہ رسالہ بڑا ہی اہم ہے۔ تو یہ اس کتاب کی اہمیت پر بھی دلالت کرتا ہے، یہ تقریر دلالت کرتی ہے، اور ایسے ہی اس موضوع کی عظمت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کتاب کس قدر، یہ موضوع کس قدر حساس ہے، کس قدر باریک ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں وقت کے چوٹی کے امام اور عالم امام علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قلم اٹھایا، اور جیسا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے بات آ رہی ہے کہ مصنف نے اس حوالے سے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کتاب لکھنے یا اس رسالے کی تحریر، اس کی تصنیف کی ضرورت کیوں پڑی، یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ کتاب، یہ رسالہ بڑا ہی اہم ہے، اور یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات خاص طور پر ہمیں یہاں یہ بھی جاننی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اسماء و صفات کے قواعد اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق بیان کیے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ اہم فریضہ ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں انجام دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری گمراہیاں اور سارے انحرافات، ساری فرقہ واریت جو بھی اسماء و صفات کے بارے میں پیدا ہوئی ہیں، ان سب کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے، اہل سنت والجماعت کے فہم سے، اہل سنت والجماعت کے میرے بھائیوں علم سے اور ان کے عقیدے اور نظریے سے، ان کے اصول و قواعد سے انحراف کرنے کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل کے اندر، اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کے اماموں کا جو معروف زمانہ ہے، مشہور زمانہ ہے، ان کی باتوں پر غور کرے گا، اس باب میں یعنی اسماء و صفات کے باب میں غور کرے گا کہ کیا انہوں نے کون سی باتیں کہی ہیں اسماء و صفات کے باب میں، تو انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ باریک بین ہیں، سب سے زیادہ گہری نظر رکھنے والے ہیں، اور اس باب میں سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے ہیں صحیح منقول کے بارے میں، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی جو چیزیں آئی ہیں اس میں کیا صحیح ہے میرے بھائیوں، اسے اچھی طرح سے جاننے والے یہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ایسے ہی معقول یعنی جو کچھ عقل کی چیزیں ہیں وہ کس قدر صاف ستھرے انداز میں ان باتوں کو ثابت کرتی ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ بات بھی اسے اچھی طرح سے معلوم پڑ جائے گا۔ یہ بھی معلوم پڑے گا میرے بھائیوں کہ اہل سنت والجماعت کے جو اقوال ہیں، ان کے اقوال ہی دراصل تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو کر، تمام فرقوں سے میرے بھائیوں قطع تعلق کر کے صرف اور صرف واحد یہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کا طائفہ مبارکہ ہے، یہی ایک طائفہ ہے جن کی باتیں میرے بھائیوں کتاب و سنت کے نصوص کے مطابق ہیں اور معقول کے بھی مطابق ہیں، نہ کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص کے خلاف ہیں، اور نہ ہی میرے بھائیوں معقول یعنی عقل کے خلاف ہیں، بلکہ یہ ساری باتیں جو اہل سنت والجماعت کی ہیں وہ کتاب و سنت کے نصوص کے بھی مطابق ہیں اور ایسے ہی معقول کے بھی مطابق ہیں، موافق ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی باتیں دونوں چیزوں کے مطابق ہیں، ٹکراؤ نہیں کچھ، تو اسی بنیاد پر کہیں کوئی اختلاف دکھائی نہیں دیتا بلکہ اتحاد دکھائی دیتا ہے، اور ایسے ہی آپس میں تال میل دکھائی دیتا ہے، آپس میں یکسانیت دکھائی دیتی ہے، کوئی تعارض دکھائی نہیں دیتا، کوئی تناقض دکھائی نہیں دیتا، بلکہ آپس میں توافق اور یکسانیت دکھائی دیتی ہے۔ اور ان کے برخلاف اہل سنت الجماعت کے علاوہ جو ان کے مخالفین ہیں اہل بدعت، ان لوگوں نے دراصل اقوال سلف کی حقیقت کو نہیں سمجھا، ائمہ سلف کی باتوں کو نہیں سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ائمہ سلف
اور علماء سلف کی باتوں کو نہیں سمجھا، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کی باریکی کو نہیں سمجھا، تو اسے نتیجے میں وہ نہ تو کتاب و سنت کے نصوص کی حقیقت کو جان سکے، نہ ہی معقول کی حقیقت کو جان سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف فرقوں میں، مختلف راستوں میں، مختلف دھڑوں میں بٹ گئے۔ کتاب و سنت میں کتاب اللہ کے بارے میں ان کا اختلاف ہو گیا، یعنی کتاب اللہ میں مختلف ہو گئے، ایسے ہی کتاب اللہ کے مخالف بن گئے۔ میرے بھائیوں، تو یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو کیوں چھوڑ دیا جائے۔ یہ چھوڑ دینا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کو سننے والے، وہی سب سے پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل کو دیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے، تو ان کی طرح سے ظاہر ہے کہ کون معقول و منصوص کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جو لوگ کتاب میں مختلف ہو گئے، جو لوگ کتاب میں مختلف ہو گئے، لفی شقاق بعید، وہ دور گمراہی میں چلے گئے، بہت دور بھٹک گئے، بہت دور اختلاف میں پڑ گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بتلاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ہی عقیدہ اور انہی کا موقف، انہی کا نظریہ ہمیں اسماء و صفات کی باب میں میرے بھائیوں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہی سب سے زیادہ بنیادی کام ہے، اور جب اس بنیاد کو آدمی سمجھ لے گا، اس بنیاد پر انسان عمل کرے گا، اور میرے بھائیوں اس درست طریقے کے مطابق جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے، اس کے مطابق جب اسماء و صفات کو سمجھے گا اور اسماء و صفات کے پر ایمان رکھے گا، اسماء و صفات کے حقوق کو ادا کرے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز ایک مومن کے دل کے اندر مٹھاس اور چاشنی پیدا کرے گی، ایک اطمینان سا دل کے اندر میرے بھائیوں پیدا ہو جائے گا، اور پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی سعادت سے، خوش بختی سے ہمکنار ہو جائے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم نقطہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں کیا ہے، اسے بیان کیا جانا چاہیے، اور یہ میرے بھائیوں کارنامہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر انجام دیا ہے، اور بڑی ہی عظیم الشان کتاب اس معنی میں بھی ہے کہ اس کتاب کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ میرے بھائیوں نرالے انداز میں، اسلوب میں مرتب کیا ہے، نہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی والی بات ہے، نہ بہت زیادہ زوائد ہیں، حشو ہے کہ بڑی تفصیلی مباحث اور بہت سارے زوائد ہوں، آدمی اس میں الجھ کر کے رہ جائے، تو نہ تو اس کے اندر کوئی پیچیدگی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، نہ بہت زیادہ میرے بھائیو حشو اور زوائد ہیں کہ آدمی الجھ جائے، بلکہ اس کے درمیان بالکل جچے تلے انداز میں، جامع اور مانع انداز میں یہ باتیں مصنف نے پیش کی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ بڑے ہی انوکھے انداز میں چیزوں کو تقسیم کر کے بیان کر دیا ہے، اقسام ہیں، تفریعات ہیں، جزویات ہیں، میرے بھائیو اس انداز سے اس چیز کو بیان کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ مثالیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں پیش کی ہیں، نرالے انداز میں، انوکھے انداز میں مثالیں پیش کی ہیں، جس سے مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور بہت ہی انداز بھی خوبصورت اور دلنشیں ہے میرے بھائیوں، اور سارے کے سارے، یا کہہ لیجیے کہ اس باب کے جو زیادہ تر بڑے بڑے اہم اور بنیادی قواعد ہیں، ان قواعد کو بھی اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سمیٹ لیا ہے۔ اس لیے یہ رسالہ بڑا ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ بنیادی رسالہ ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رسالے کو پڑھیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے، یہ اسماء و صفات کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بڑا ہی عظیم الشان مسئلہ ہے، اس کا مقام اور اس کی منزلت بہت زیادہ بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے میرے بھائیوں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی توحید الوہیت، اللہ کی توحید ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسماء اور صفات، یہ تین توحید کی جو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اسماء و صفات کی توحید ہے میرے بھائیوں۔ تو اسماء و صفات کی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننے کا ایک تہائی حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کا مقام بڑا اونچا ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، کسی بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، صحیح معنوں میں
پورے انداز میں بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، ایسا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا کما حق ہو علم نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہوئے بغیر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بصیرت کی روشنی میں نہیں کر سکتا، بصیرت کے ساتھ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں ناموں کے ذریعے سے، بہترین اور خوبصورت ناموں کے ذریعے سے پکارو، دعا کرو۔ میرے بھائیو، ظاہر سی بات ہے کہ دعا کرنا، یہ دعا دو قسمیں ہیں اس کی، اور کتاب و سنت میں اس کے نصوص اور دلائل بھرے پڑے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا ہے دعائے مسئلہ اور دوسری قسم ہے دعائے عبادت۔ تو ایک دعا ہے جس کو دعائے سوال کہا جاتا ہے، اور ایک دعا ہے جس کو دعائے عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک دعا وہ ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادوں کا، اپنے مقصودوں کا، میرے بھائیوں اپنے مطلوبوں کا سوال کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اپنی محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دعا کی دوسری قسم وہ ہے جسے دعائے عبادت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو اب دیکھیے دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ علامہ ابن سیبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دعائے سوال ہے، اللہ فرماتا ہے نا فَادْعُوهُ بِهَا، ان اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ تو کہتے ہیں پکارنے میں ایک قسم ہے دعائے سوال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگنا ہو بندے کو تو اسے چاہیے کہ اپنا سوال پیش کرنے سے پہلے، اپنا مطلوب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے سے پہلے اس مطلوب کے مناسب اور مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء کا تذکرہ کر لیں۔ یا مثال کے طور پر اگر مغفرت چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام غفور یا غفار کا تذکرہ کر لے اور کہے یا غفور اغفر لی، اے غفور مجھے بخش دے، یا غفار اغفر لی، اے غفار مجھے بخش دے۔ ایسے اگر رحمت کا سوال کرنا ہو تو آدمی کہے یا رحمان یا رحیم ارحمنی، اے مہربان ذات اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرما۔ حفاظت چاہیے تو آدمی کہے یا حفیظ احفظنی، میرے بھائیو احفظنی، اے حفاظت کرنے والے، اے نگرانی کرنے والے میری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی کا سوال کرنا، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق روزی رساں، مجھے رزق عطا فرما، مجھے روزی عطا فرما۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے دعائے سوال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کرنا اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ دعائے عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے ان اسماء حسنہ کے تقاضے کے مطابق، ان اسماء حسنہ کے تقاضے کے مطابق عبادت کرے۔ مثال کے طور پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے اسماء حسنہ میں سے، ایک خوبصورت نام کیا ہے؟ التواب، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے، بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حضور توبہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زبان سے یاد کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ میرے بھائیو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو یہ ہماری زبان پر ہمیشہ آتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وتب علی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر میرے بھائیو لا الہ الا اللہ، ایسے ہی میرے بھائیو اور بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے میرے بھائیو جو حدیثوں میں، آیات میں اور حدیث میں جو ہمیں الفاظ سکھائے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے، ان کو ہم پڑھ کر کے اپنی زبان کو کیا کریں؟ ذکر کر کے تر رکھیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ ایسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، البصیر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ اب اس کے تقاضے کے مطابق عبادت کرنا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے عبادت کرنا ہے۔ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، ہمیں طواف کرنا ہے، ہمیں اور اس طرح کی قربانیاں کرنا ہے، ہمیں مثال کے طور پر صدقات دینے ہیں۔ اس طرح کے کام جو اعضاء اور جوارح سے کیے جانے والے کام ہیں، ہمیں وہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی عبادت ہمیں کرنی ہے اللہ کے ناموں کے تقاضے کے مطابق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں خفیہ طور پر، علانیہ طور پر ڈرنا ہے، سری طور پر، پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے۔ اس لیے ہم جیسے علانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایسے ہمیں پوشیدہ طور پر بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں ہمیں دیکھ رہا ہے، باریک بین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لطیف خبیر۔ میرے بھائیوں لطیف ہے، باریک بین ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے، اطلاع رکھنے والا ہے، آگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دونوں قسم کی دعا کریں، دعائے سوال بھی کریں، دعائے عبادت بھی کریں۔ تو اس سے علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مقام بڑا عظیم ہے، کیونکہ یہ دعائے سوال بھی اسی کے ذریعے سے کرنا ہے بندے کو، اور دعائے عبادت بھی کرنا ہے اسی کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے قواعد کو جانیں۔ اس کے بعد مصنف نے اخیر میں میرے بھائیوں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اس کتاب کی تالیف کا مقصد، سبب کیا ہے، یعنی اس کتاب کو آخر کیوں لکھا، اس کتاب کی تصنیف کیوں کی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اصل میں ایک بات تو یہ ہے، اس کتاب کی تالیف کے سبب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس موضوع کا مقام بڑا اونچا ہے جس پر گفتگو ہو چکی۔ دوسری چیز کہتے ہیں اس وجہ سے بھی اس کتاب کی تالیف کرنا پڑا کیونکہ اس باب میں، یعنی اسماء و صفات کے اس باب میں لوگ جو ہیں عجیب و غریب افراط اور تفریط اور حق اور باطل کا شکار ہیں۔ میرے بھائیو کبھی آدمی جو ہے اس باب میں حق کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو کبھی باطل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یعنی حق اور باطل دونوں پایا جاتا ہے۔ اگر لوگ حق پر ہی چلتے اسماء و صفات کے باب میں تو ان قواعد کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حق پر بھی چلتے ہیں، حقیقت کے ساتھ یعنی حق کی بنیاد پر بھی گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی باطل کی بات بھی کرتے ہیں، باطل گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے، لوگ لا علم ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ اسماء و صفات کے باب میں کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے، کیا قواعد ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، یا کبھی کبھی جہالت نہیں بلکہ تعصب کا مسئلہ ہوتا ہے، اور تعصب کی وجہ سے، جانبداری کی وجہ سے آدمی کبھی جو معنی لینا چاہیے اسماء و صفات کا وہ لینے کے بجائے دوسرا معنی لے لیتا ہے۔ اس طرح کے بڑے انحرافات اس باب میں پائے جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جستجو کرتے ہوئے میرے بھائیوں، اور بندوں کو نفع پہنچاتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہوئے، میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو قواعد اور اصول اور ضابطے میں جمع کر سکتا ہوں اسے میں جمع کر دوں، لکھ دوں، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں سبب جس کی بنیاد پر مصنف نے اس کتاب کی تصنیف فرمائی ہے، اور یہ سلسلہ جو اردو میں اسے منتقل کرنے کا، یا اس رسالے کو اردو میں آپ کے سامنے اپنی طاقت و قوت اور کمزوری کے باوجود اور اپنی کم آئیگی، کم علمی کے باوجود اسے اردو میں کہہ لیجئے کہ مختصر انداز میں پیش کرنے، اس کی شرح کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے میرے بھائیوں کہ اردو زبان میں بھی خاص طور پر اسماء و صفات کے حوالے سے، خاص طور پر اسماء و صفات کے قواعد اور اس اصول و ضابطے کے حوالے سے، یا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی شرح اور اس کے معنی کے حوالے سے عام طور پر کتابیں تحریریں کم ہیں، اور تحریریں تو کچھ ہیں بھی میرے بھائیوں، لیکن
عام طور پر اس سلسلے میں دروس کم پائے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر اس کی شرح بہت کم پائی جاتی ہے کہ ان علمی اصول اور قواعد کو اردو زبان میں پیش کیا جائے۔ تو اسی لالچ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے بولنے والے کو، کہنے والے کو خود سب سے پہلے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ان باتوں کو میرے بھائیوں اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی اس میدان میں میرے بھائیوں اسماء و صفات کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں، اور اسے بھی اپنے خطابات کا، اپنے دروس کا موضوع بنانے لگے ہیں، جن کے پاس اسماء و صفات کے حوالے سے میرے بھائیوں وہ بنیادی علم بھی موجود نہیں ہے جو اسماء و صفات کے رسائل میں اسماء و صفات کے سے متعلقہ قواعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قواعد کو بیان کیا گیا ہے، یا اس کی شرح کی گئی ہے اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق۔ انہیں اس کا میرے بھائیوں علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہاں سے وہاں سے سرسری طور پر کچھ مطالعہ کر کے اور جدید وسائل کا استعمال کر کے، اردو میں، انگریزی میں، دیگر زبانوں کا جو کچھ بھی آدمی جانتا ہے اس کے اعتبار سے مطالعہ کر کے اسماء و صفات کی شرح کرنا ہمارے بہت سارے لوگوں نے، بھائیوں نے شروع کر دیا ہے، اور جبکہ انہیں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے قواعد اور ضابطے کا علم نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا بھی علم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ظاہر ہے کہ جیسے دیگر فقہی مسائل میں یا عملی مسائل میں، احکام وغیرہ میں عام طور پر اس طرح کے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب انداز کی غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ راستہ تو ان کے اس راستے کے مقابل بہت ہی زیادہ سنگین ہے، پرخطر ہے، کیونکہ اسماء و صفات کا باب بڑا ہی نازک باب ہے۔ اس باب میں بہتوں کے قدم پھسل گئے ہیں، اس میں بہتوں کے میرے بھائیوں بہتوں کے قدم راستے سے بہک گئے ہیں، ڈگمگا گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، نہ جانے کتنے فرقے بن گئے، اور یہ گمراہ فرقے، یہ باطل فرقے، یہ بدعتی فرقے، انہوں نے اپنی ہوس کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو میرے بھائیوں اور اس کے معانی کو بتایا، سمجھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، کسی نے اسماء و صفات میں تحریف سے کام لیا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کچھ چیزوں کو ثابت کیا، کچھ چیزوں کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت کیے تو اسے بندوں کے مثل قرار دیا، ان کی تشبیہ دے دی، تمثیل کر دی۔ اس طرح سے بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ میرے بھائیوں وہ انصاف نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فرقے بدعت کی راہ پر چلے گئے، اہل سنت والجماعت سے دور ہٹنے کی وجہ سے گمراہی ان کا مقدر بن گئی، یہ نتیجہ ہوا۔ تو اسی کے پیش نظر کہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اس کے ذریعے سے اردو طبقہ میرے بھائیوں، ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کا، عزیزوں کا جو طبقہ ہے، یہ طبقہ خاص طور پر اردو زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کے قواعد اور اصول اور ضابطوں کو سمجھے کہ کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا چاہیے، کیسے اس کے تقاضے پورے کرنا چاہیے، اور کیسے ہم اس میں گمراہی سے، انحراف سے بچ سکتے ہیں، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رسالے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کی شرح پیش کی جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے معانی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے حلقے کے بعد اگلے حلقے میں جو تیسرا حلقہ ہوگا، ہم اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر تمہید کے ساتھ ہم براہ راست کتاب کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما سے متعلق جو قواعد ہیں ان قواعد کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سبوں کو اللہ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے پہلے، اس سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسماء و صفات کے قواعد اور اس کے ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس باب میں دیگر گمراہ فرقوں کی طرح سے ہم بہک نہ جائیں، ہم بٹ نہ جائیں، ہم انحراف کا شکار نہ ہو جائیں، گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اسماء و صفات کے ان قواعد کو گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں، چونکہ یہ باتیں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، اس رسالے کی شرح یا اس رسالے کا مختصر کہہ لیجیے کہ خلاصہ آپ کے سامنے چونکہ پیش کیا گیا ہے، پیش کیا جائے گا، اس لیے ان باتوں کو سننے کے وقت، سننے سے پہلے اگر مثال کے طور پر اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے خاص طور پر ہمارے عزیز نوجوان یا ہمارے بھائی، ہمارے احباب یا ہماری قابل احترام بہنیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے قواعد کو جاننا چاہتی ہیں، اور بلا شبہ جاننا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے حلقے میں امت کے علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بات جانی ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بات جانی ہے کہ اسماء و صفات کا علم کتنا زیادہ اہم ہے، کتنا زیادہ اہمیت ہے، کتاب و سنت کتنی زیادہ اہمیت ہے اسماء و صفات کے معرفت کی، اللہ اسماء و صفات کے علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانے، اس کے قواعد کو پڑھے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ کتاب سامنے رکھیں اور اس کے بعد یہ باتیں سنیں۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سبوں کو نفع پہنچائے گا۔ یہ رسالہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو پوری امت کی طرف سے نیک بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک مختصر لیکن حد درجہ جامع اور اصولی کتاب اسماء و صفات کے باب میں امت کو انہوں نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کو، اس نیکی کو قبول فرمائے اور سارے لوگوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔